السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھنے کا موقع نہیں ملا تو کیا اس کی قضا بعد کے مہینوں میں کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں 2 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت جس کے رمضان کے روزے 20 روزے 25 روزے 10 روزے 7 روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور اس کی وہ قضا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کیا شوال کے روزے رکھنے سے شوال کے روزوں کی جو فضیلت مل جائے گی؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں ملے گی، جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے اور علماء کرام کا رجحان بتلاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے نہیں۔ اب ایک آدمی ہے بیچارہ 10 روزے چھوٹ گئے، وہ شوال کے مہینے میں روزے کی قضا کرنا چاہتا، کر رہا ہے کہ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب وہ 6 روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو کیا ذی-قعدہ میں قضا کر لے؟ نہیں، وہ نہیں رکھتا۔ اگر اس کی نیت پوری تھی، سچی تھی تو انشاءاللہ العزیز میری طرف سے اجتہاد ہے، اس کی نیت کے بنیاد پر اسے اجر و ثواب ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت پکی سچی رہی ہو کہ رمضان کے مثال کے طور پر 10 روزے چھوٹے ہیں، میں اس کو پہلے قضا کر لوں گا یا کر لوں گی اور پھر فوراً میں 6 روزے رکھ لوں گی شوال کے مہینے میں، لیکن حالات بدل گئے، ہمت نہ رہ سکی، نہیں رہ سکا، تو اگر اس کی نیت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے اسے اجر و ثواب دے گا، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھے کام کرنے کی نیت کرتا ہے اور وہ کام نہیں کر پاتا پھر بھی اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیا شوال کے 6 روزے اگر ہم شوال میں نہیں رکھے تو بعد میں قضا کر لیں ذی-قعدہ میں، ذی الحجہ میں؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے، جیسا کہ علامہ ابن عثیمین اور علماء کرام نے دیا ہے کہ نہیں، شوال کے روزوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، افضل روزہ ہے۔ ان روزوں کی قضا ہے جو ایک مسلمان پر فرض اور واجب تھا، نہیں رکھا، یا کفارہ کا روزہ یا نذر کا روزہ یا کوئی روزہ جو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، ورنہ نفلی روزوں کا کوئی قضا نہیں ہے۔ تیسرا سوال آیا ہے کہ تو اب میں کیسے نفلی روزوں کا ثواب حاصل کروں میرے بھائیوں اور میری بہنوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا دین بانجھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے بندے کو، بس یہی کافی ہے۔ آپ ہر جمعرات کو روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ہر پیر یعنی سوموار کو روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ایام بیض کو روزہ رکھ سکتے ہیں، عربی تاریخ کے حساب سے 11 12 13 یہ روزہ رکھ سکتے ہیں ہر مہینے میں، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم رکھتے تھے۔ ہر مہینے کے پہلی جمعرات کو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سب ثابت شدہ روزوں کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ عرفہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ عاشورہ کے 2 روزہ رکھ سکتے ہیں، اور آپ صوم داؤد رکھ سکتے ہیں جو سب سے افضل روزہ ہے۔ صوم داؤد کا مطلب ہے کہ ایک دن روزہ رکھے، دوسرے دن افطار کرے، ایک دن ناگا کرے، ایک دن روزہ رکھے۔ یقیناً یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں روزہ رکھے گا اللہ کی رضا کے خاطر تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو دوزخ سے
سال کے برابر دور کر دے گا۔ تو الحمدللہ بہت سارے نفلی روزے ہیں، ان دنوں کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں، خالی سنیچر کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، خالی جمعہ کو روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جمعہ اور سنیچر جمعہ کو بھی روزہ رکھنا، دونوں دنوں کو ملانا جائز ہے۔ تو شوال کے روزوں کی قضا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے مالا مال فرمائے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے اللہ تعالیٰ اسے اخلاص کے ساتھ بڑھانے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ناموری، شہرت طلبی، نام و نمود سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم